دربار میں یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی ابن الحسین، تمہارے باپ نے میری قرابت داری کا خیال نہ کیا، میرے حقوق کو نظر انداز کیا اور میری سلطنت میں منازعت کی، تو اللہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ امام نے اس کے جواب میں وہی آیت پڑھی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو عالم امکان میں لیل و نہار رہتا ہی ہے، کسی کی فتح اور کسی کی شکست، اس کو دلیل حقانیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یزید کو فتح کی ترنگ اور بڑھی، یہ اس کی نفسیاتی خلش کا اثر تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے۔ وہ صفائی کی کوشش کرنے لگا، جو مزید اس کے قبض نفس کا ثبوت بن گئی۔ وہ اپنے خاندان کی مدت دراز کی اس سیاست کو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عوام کو ناواقف رکھا جائے، فتح کے نشے میں خود شکستہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ جانتے ہو ان پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ صرف اس لیے یہ اپنی جگہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ علی اس یزید کے باپ سے بہتر اور ماں اس کی ماں سے بہتر اور میرے نانا اس کے نانا سے بہتر تھے، اور میں خود اس سے بہتر اور خلافت کا اس سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ خیال کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر تھے، اس کا تصفیہ یوں ہو جاتا ہے کہ میرے باپ اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو دنیا کو معلوم ہے کہ اس کا فیصلہ کس کے موافق ہوا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں اور یہ بھی کہ ان کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے، یقیناً درست ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مد مقابل دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر قرآن کی یہ آیت ان کے پیش نظر نہ تھی کہ سلطنت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اوصاف امتیازی کے مقابلے میں یزید نے اپنی شکست کا اقرار کر لیا، مگر آخر میں دلیل وہی قہر و غلبہ کی پیش کر دی جس کی بنا پر نمرود، فرعون اور شداد تک بے جرم و خطا ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ معیار حقانیت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ خاندان بنی امیہ کا ایک شخص یحییٰ ابن الحکم ان حالات سے اتنا متاثر ہوا کہ اعلانیہ اس نے اپنے اشعار میں حسین علیہ السلام کی شہادت پر اظہار رنج و ملال اور ابن زیاد کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر یزید نے یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش نہیں رہتے ہو؟ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر تو دربار میں نکل آئی کہ اے رسول کی بیٹی، فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح۔ پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت نبوت کو فوراً مدینہ روانہ کر دیا جاتا، بلکہ وہ عرصے تک زندان میں قید رہے۔ بے شک جب ملک میں بے چینی کے آثار نظر آئے اور سیاسی طور پر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا کر دیا اور ان کے لیے ایک مکان خالی کرا دیا، جس میں دمشق کی خاص گھرانوں کی عورتوں نے آ کر اہل بیت حسین کو حسین کا پرسہ دیا، اور 3 دن تک امام مظلوم کا ماتم برپا رہا۔ نعمان بن بشیر انصاری کو جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تشدد نہ کرنے کے جرم میں کوفے کی حکومت سے معزول کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ دمشق میں گویا نظر بند رکھے گئے تھے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمدرد سمجھ کر ہدایت کی گئی کہ وہ پسماندگان حسین کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کریں۔ یزید قتل حسین سے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے امام زین العابدین کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور کہا، خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور کبھی ان کو قتل کرنا گوارا نہ کرتا۔ بہر طور خدا کو جو منظور تھا وہی ہوا، اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے، وہاں سے مجھے خط لکھتے رہیے گا اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے۔
اس کے بعد 30 آدمی نعمان بن بشیر کے ساتھ گئے، اور نعمان نے حسب ہدایت اہل بیت رسالت کے ساتھ راستے بھر پورے احترام کا برتاؤ رکھا اور انہیں مدینے تک پہنچایا۔ اس لٹے ہوئے قافلے کے پہنچنے سے مدینے میں ایک کوہرام برپا تھا۔ پردہ نشین خواتین تک بے تابانہ گھروں سے نکل آئیں۔ چنانچہ خاندان عبدالمطلب کی ایک خاتون کا یہ عالم تھا، وہ بال بکھرائے ہوئے درد انگیز نوحہ پڑھ رہی تھیں، جس کا مضمون یہ تھا کہ روز قیامت رسول خدا کو کیا جواب دو گے جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا، جن کا عالم یہ ہے کہ کچھ ان میں سے قیدی بنائے گئے اور کچھ خاک و خون میں غلطاں ہوئے۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ تھا کہ تم میری اولاد کے ساتھ میرے بعد یہ سلوک کرو؟ گزشتہ واقعات کی روشنی میں پورے طور پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یزید کو انکار بیعت کے بہانے صرف قتل حسین ہی مقصود نہ تھا، بلکہ حقیقتاً وہ اس روحانی مرکز کو فنا کرنا اور عوام کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا، جو تعلیمات اسلامی کا محافظ ہوتے ہوئے ناجائز اقتدار کے تصرفات میں کسی بھی جماعت کے ساتھ تعاون نہ کر سکتا تھا، اور اس کی تمام ذمہ داری دمشق کی مرکزی حکومت پر تھی۔ اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مدینہ فرمان بھیجا، حاکم مدینہ کو بدلا، مکہ میں حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی بھیجے، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے اس مہم کو سر کرنے کا پورا اختیار دیا۔ اگر یہ سب باتیں حکم یزید سے نہ ہوئی ہوتیں تو ابن زیاد اہل بیت کو دمشق نہ بھیجتا، کوفے میں ہی قید رکھتا۔ پھر اس کے اطلاع دینے کے بعد اگر یزید کو اہل بیت رسالت کی تذلیل و توہین مد نظر نہ ہوتی تو قید کر کے شام بلانے کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ کربلا یا کوفہ ہی سے وہ مدینہ روانہ کر دیے جاتے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تک تو بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یزید کو اطلاع نہ تھی اور وہ ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا، مگر شہادت حسین کے بعد تو ابن زیاد نے پسماندگان حسین کو اسی غرض سے کوفے میں ٹھہرائے رکھا کہ ان کے متعلق یزید سے ہدایت حاصل کیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے جو کچھ عمل درآمد ہوا وہ تو صراحتاً یزید کے احکام کے بعد ہوا۔ پھر بھی کیا اس خیال کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ سرحائے شہداء اور اہل حرم کا قید کر کے دمشق بھیجنا بھی ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا؟ اگر یزید کو خواہ مخواہ ان حضرات کی توہین منظور نہ ہوتی تو کوئی مکان پہلے سے مہیا کیا جاتا اور اسی میں اہل بیت رسالت کو اتارا جاتا، اور یزید نے پہلی ہی بار عزت و احترام کے ساتھ سید سجاد سے ملاقات کی ہوتی۔ مگر تاریخیں متفق ہیں کہ اہل حرم شام بلوائے گئے، یزید نے دربار عام اور نامحرموں کے مجمع میں اسرائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کیا، اور کچھ نہ ہوا ہوتا تو اہل بیت کی یہی کیا کم بے حرمتی تھی جو بلا واسطہ یزید ہی کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی، نہ کہ مزید برآں چوب خیزران اور سر حسین علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی۔ یہ وہ قیامت خیز منظر تھا کہ جس پر مسلمان تو مسلمان عیسائی بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام مظالم کا موقع خود امام حسین علیہ السلام نے دیا، اہل حرم کو اپنے ساتھ رکھ کر۔ اسی لیے یہ امام کے عمل کا نازک ترین پہلو سمجھا گیا ہے، جس سے مشورہ دینے والے منع کر رہے تھے، مگر حسین نے ان کا اپنے ساتھ رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ حالانکہ عام طور پر میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں کا کسی فریق کے ساتھ موجود ہونا اس کے حفاظتی اور مدافعتی مشکلات بہت بڑھا دیتا ہے اور فریق مخالف کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، یعنی افسوس ہے کہ اس جنگ کے میدان میں ہمارے خلاف فوج کشی کی، ہمارے ساتھ کی عورتوں اور سخت دشمن دونوں نے مل کر۔ صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کر کیوں گئے؟ جہاں تک کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، امام حسین نے کسی مشورہ دینے والے کے ان خیالات کو رد نہیں کیا جو آئندہ کے خطرات کے متعلق وہ پیش کرتے تھے۔ پھر بھی آپ نے ان کا ساتھ لے جانا ناگزیر بتایا، کبھی یہ کہہ کر کہ منظور الہی یہی ہے کہ یہ قید ہوں، اور کبھی یہ کہہ کر کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔
ان باتوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل حرم کا اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ رکھنے کو آپ کے مقصد کی تکمیل میں بڑا دخل تھا، اور وہ یہ کہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کو مادی ذرائع اختیار کرتے ہوئے کسی سلطنت سے متصادم ہونا مقصود نہ تھا۔ آپ کا نقطہ نظر یہ نہ تھا کہ خود تخت حکومت پر بیٹھ کر مال و منال اور لذت حیات دنیا سے متمتع ہوں، بلکہ آپ محض حقانیت کے تحفظ میں حمایت باطل سے بچتے ہوئے یزید کے بیعت سے انکار فرما رہے تھے، اور اس انکار پر آخری سانس تک قائم رہنے کا تہیہ کر چکے تھے، تاکہ آپ کا یہ انکار دنیا کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا ایک ذریعہ بنے، اور وہ یزید کے افعال و اعمال کو آج اور کبھی شریعت اسلام کو جزو نہ سمجھ لیں۔ اس کے لیے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کی مقاومت کے کسی عنصر کے متعلق غلط توجیہوں کی اشاعت کرنا فریق مخالف کے لیے ناممکن ہو جائے، اور آپ کی شہادت عظمیٰ کو کسی پراسرار حادثے کی شکل نہ دی جا سکے، اس لیے کہ اس صورت میں حقانیت کے دوامی تحفظ میں رکھنا پڑنے کا پورا امکان باقی رہ جاتا۔ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم کے ذریعے سے انتہائی کامیابی کے ساتھ پورا ہوا، اور آپ کی حقانیت و مظلومیت اتنی نمایاں ہو گئی کہ بنی امیہ کی کوئی تعویل، کوئی ملمہ کاری اور سیاسی شعبدہ بازی اس کو مشتبہ نہ بنا سکی۔